السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر ایمان والے کے ایمان کی جان ہے۔ ایمان والے اپنے اللہ سے اور اس کے رسول سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت محض اپنے لطف و کرم سے ہم سب کی یہ محبتیں سلامت فرمائے۔ قرآن کریم کا یہ الفاظ، یہ کلمات طیبات سورہ توبہ کے، اسے سنیے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها، فرما دیجئے اگر تمہارے آبا، باپ دادا، ماں باپ، دادا دادی، یہ سارے اگر تمہارے آبا، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، بیٹے پوتے، بیٹے بیٹیاں، نواسے نواسیاں سب اس میں شامل ہیں، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، سگے بھائی، چاچا زاد، ماموں زاد، سب بھائی اس میں شامل ہیں، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارے وہ مال جنہیں تم کماتے ہو، مال اکٹھا کرتے ہو، دولت اکٹھی کرتے ہو، پیسہ اکٹھا کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تجارت، وہ کاروبار جس کے گھاٹے کا، جس کے مندے کا تمہیں ڈر رہتا ہے، تم ڈرتے ہو کہیں اس میں نقصان نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ تمہاری رہائش گاہیں، تمہارے مکان، تمہاری کوٹھیاں، تمہارے محلات، تمہارے جھونپڑے، ترضونہا جنہیں تم پسند کرتے ہو، جنہیں تم چاہتے ہو، یہ ساری چیزیں کیا؟ باپ دادا، بیٹا بیٹی، بھائی، بیویاں، خاندان، تجارت اور تمہاری رہائش گاہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر تمہیں یہ زیادہ پسند ہو جائیں، محبوب ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول سے، ان چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہو جائے، وجہاد فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو جائے، فتربصوا پھر انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ حتیٰ کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، رب کی طرف سے تم پر کوئی آفت نازل ہو جائے، عذاب نازل ہو جائے، پھر اس کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو
جو اللہ کی حدود سے نکل جاتی ہیں، رب کی نافرمانی کرتی ہیں، انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ یہ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد سے زیادہ محبت کرنی ہے تو کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے زیادہ محبت کرنی ہے تو کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے بھائیوں سے زیادہ محبت کرنی ہے تو کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ اپنی بیویوں سے زیادہ محبت کرنی ہے تو کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ اپنے خاندان سے محبت کرنی ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ۔ اگر خاندان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو گئی، وَأَمْوَالُ، وہ مال جنہیں تم کماتے ہو، جن کے لیے تم کاروبار کرتے ہو، جنہیں تم حاصل کرتے ہو، اگر ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہو گئی، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ کاروبار جس کے مندے کا تمہیں ڈر رہتا ہے، اگر اس کی محبت بڑھ گئی، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ رہائش گاہیں، وہ عمارتیں، وہ مکان، وہ کوٹھیاں، ان کی محبت بڑھ گئی، کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول سے، اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو پھر تم انتظار کرو، رب کی طرف سے حکم کا، رب کی طرف سے فیصلے کا انتظار کرو۔ آئیے اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد سے زیادہ محبت دے تو اپنی اور اپنے رسول کی محبت دے دے۔ ہمارے بیٹوں کی محبت تو ہمیں چاہیے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہیں۔ ہمیں بھائیوں کی محبت تو چاہیے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہیں۔ ہمیں بیویوں سے محبت تو چاہیے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہیں۔ ہمیں اپنے خاندان سے محبت تو چاہیے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہیں۔ ہمیں مال و دولت سے تو محبت ہوتی ہے لیکن یا اللہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہ ہو۔ ہمیں تجارت سے محبت تو ہوتی ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہ ہو۔ ہماری رہائش گاہوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہ ہو۔ یا اللہ یہ ہمیں عطا فرما دے۔ جب یہ چیزیں عطا فرما دے گا اللہ تعالیٰ تو پھر انسان کے بگڑے مقدر سنور جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ وہ رب خود دستگیر ہوا کرتا ہے، رب خود کرم فرماتا ہے۔ آئیے اس خالق و مالک کی مہربانی، اس کا کرم، اس کی رحمت لینے کے لیے اس کی اور اس کے رسول کی محبت کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں یہ محبت عطا فرما دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم والدین سے، اولاد سے، عزیز و اقارب سے اور اپنی جان سے زیادہ نہ ہو جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، مجھے اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے کاروبار سے، اپنی ہر چیز سے زیادہ محبت آپ سے ہے، لیکن سچی بات کروں کہ اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ انہوں نے بات سچی کی، اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ اب ہو فاروق اعظم جس کا ڈنکا بعد میں پوری دنیا میں قیامت تک بجنا ہو اور اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ اپنی محبت ہو، اللہ کی غیرت کو یہ برداشت نہیں اور نبی کریم کی رحمت کو بھی یہ برداشت نہیں۔ سرکار نے ایک نظر ان کے سینے پہ ڈالی، ایک نظر سینے پہ ڈالی، عمر فوراً کہتے ہیں یا رسول اللہ
اب آپ کی محبت میرے دل میں اپنی جان سے بھی زیادہ ہو گئی. تو فرمایا الان عمر اب ایمان مکمل ہوا، اب بات مکمل ہوئی ہے. تو بات ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی محبت چاہیے، ہمارے دلوں میں ان کی محبت. ہم تو کہہ دیتے ہیں جی ہمارے دل میں بڑی محبت ہے ان کی، لیکن اگر کوئی ایسی بات کہہ دے ہمارا بزرگ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، ہم شاید اس بات کو مانیں. پھر میزان دیکھیں ہم کس کی بات مانتے ہیں. ہم کس کی بات مانتے ہیں؟ ہم مانیں گے بات تو کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی مانیں گے. ہاں سب سے محبت ہے ہمیں، لیکن یہ محبت نمبر 2 ہے. پہلی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن تشریف فرما تھے، آپ کے بیٹے آ گئے سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ. یہ صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شانیں عطا فرمائی. ان میں سے ایک یہ بھی آپ کی اپنی ذات، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے والدین سب صحابی رسول ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کسی کو سعادت دی نا. کوئی آپ تو صحابی ہے لیکن باپ کافر ہے، باپ مشرک ہے، کسی کا بھائی ہے کہ لیکن صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا کہ سارے ہی آہستہ آہستہ آتے آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے. بیٹا ایک دن باپ سے باتیں کر رہا ہے، کہنے لگا یار ابا جان میں مشرکین کی طرف سے تھا غزوہ بدر میں. بدر کی لڑائی میں ایسے ہوا کہ دشمن حملے کر رہا تھا آپ پر اور آپ حملہ کر رہے تھے مشرکین پر. تو میں مشرکین کی طرف سے تھا، میں بھی آپ پر حملے کر رہا تھا. اچانک ایک مرتبہ ایسا آیا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے. آپ کی توجہ ادھر ہوگی، میں ادھر سے آ گیا. میں ایسے کرتا تو تلوار مار کے آپ کا سر آپ کے تن سے جدا کر دیتا، لیکن میرے دل میں یہ فوراً محبت آئی کہ میرے ابا ہیں اور اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا، میں کہیں اور چلا گیا. اگر اس دن میرے دل میں آپ کی محبت نہ آتی تو میں آپ کا اس دن آپ کے سر آپ کے تن سے دھڑ سے جدا کر دیتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا سنا تو ارشاد فرمایا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، اس دن میں تو تیری تلوار کے نیچے آیا، تو نے تو مجھے معاف کر دیا، لیکن اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا کبھی بچ کے نہ جاتا، کیونکہ ان دنوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں شامل تھا. تو صدیق اکبر کسی کی رعایت کرنے والا نہیں ہے. تو یہ محبت ہے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ایسی لازوال محبت ہے. اگر یہ محبت بانٹی جائے شاید ساری دنیا پہ تقسیم ہو جائے اور ساری دنیا اپنی جھولیاں بھرتی ہوئی چلی جائے. تو یہ اللہ رب العزت کی عنایت